جو مودی کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا، آپ نے بڑا خوبصورت ویڈیو کہیں سے نکالی ہے، اور میں تو مودی کی ایروگنسی اتنی میں نے دیکھی نہیں تھی، میں بلکہ ضرور چلوائیں گے بھی ہم اپنے پروگرام کے ابتدا میں، کہ مودی صاحب کتنے گھٹیا انداز سے جو ہے وہ ایک صحافی سے ڈیل کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے سی ایم ہے وہ اس وقت، بچر آف گجرات کی حیثیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو سر یہ مودی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس میں کوئی پاکستان کے لیے مزید راستہ بھی نکلتا دیکھ رہے ہیں سر؟ ٹیرف تو بہرحال ہم پہ لگا ہے، اب ٹھیک ہے کہ 29% ہو گیا ہے. دیکھیں، پاکستان کے لیے مئی کا مہینہ اور جون کا مہینہ اور جولائی اور اب ہم اگست میں آ گئے ہیں، اور چند دن بعد پاکستان اپنی 78ویں یوم آزادی منائے گا. تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو اچھی خبریں ہی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اور امریکی انتظامیہ نے جو یہ ٹیرف ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کم کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے جو افواج کے سربراہ اور امریکی سینٹکام کے جو سربراہ ہیں مائیکل کریلا، تو وہ یہاں پر تشریف لائے تھے. تو اس طرح سے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، ڈپلومیسی ہے، جو اقتصادی تعلقات ہیں، تو وہ تو پچھلے 3 مہینے سے پاکستان کا گراف اوپر ہی گیا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہم مودی کی طرح سے کسی قسم کی تکبر کا اور غرور کا مظاہرہ کریں گے. ہم ذرا سر نیچے کر کے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اپنے خطے کے اندر بھی مضبوط بنائیں گے، اور ہم فوکس کریں گے کہ اپنی معیشت کو بہتر کریں. لیکن ساتھ ہی اگر کسی قسم کی کوئی مہم جویانہ حرکت مودی صاحب اور ان کی سرکار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمارے پاس جواب دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ تو ہے نہیں. اچھا رانا صاحب، آپ ٹرولنگ سمجھتے ہیں مودی صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن اتنا تیل نکل آئے کہ پاکستان انڈیا کو بھی دے، اور کیونکہ انڈیا کی طبیعت سے وہ واقف تھے کہ انڈیا رشیا سے تیل لیتا ہے، ریفائن کر کے اس کو آگے بھیج دیتا ہے، تو چوٹ مار رہے تھے وہ انڈیا کو. واقعی پاکستان میں کوئی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے ہم تیل کے بڑے ذخائر تلاش کریں؟ سیاسی طور پہ ٹرمپ اپنے بیانات کو لے رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ انڈیا کو دبانے کی وجہ کیا ہے؟ F-35 کی ڈیل ہے، کیا ہے آخر؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ مائی فرینڈ، ان کی کہیں کوئی انہوں نے ایسی حرکت ضرور کی ہے فروری میں جب وہ ملنے گئے تھے، جس سے ڈونالڈ ٹرمپ اب تک ان کی دم پہ پیر رکھے ہوئے ہیں، اور مسلسل وہ کہتے ہیں وہ ان کی ڈھولکی پولی پولی ڈھولکی بجائی جا رہے ہیں، اور ان کے لیے بڑی ہزیمت کا سامنا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ معیشت ڈوب رہی ہے تمہاری بھی اور رشیا کی بھی، تو وہ بڑی تضحیق تھی پبلکلی. آپ ٹرمپ سے تو سب کچھ بعید کرتے ہیں، نہیں کر سکتے کہ کیا وہ کریں گے کیا نہیں کریں گے. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں یہ درے کی بندوق آگے چلے پیچھے چلے، اس وقت تو پیچھے چل رہی ہے مودی صاحب کے، کہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا ان کا دوست، اور مسلسل ان کا بینڈ بجا رہا ہے، اس سینس میں کہ سب دوستیاں ان کے ساتھ تھی. پاکستان تو نہ پچھلی انتظامیہ میں تھا نہ اس انتظامیہ میں تھا. یہاں پہ تو ہمیں بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ وہ آئیں گے 20 جنوری کو، پتہ نہیں کیا ہوگا. عمران خان بھی اسی جھانسے میں آئے، وہ $1 ملین کی کمپین کر کے پتہ نہیں کھا گئے یا لگائی کہ وہ آئیں گے اور بچائیں گے، تو انہوں نے حکومت سے ہونے والے مذاکرات بھی ختم کر دیے اس چکر میں کہ ٹرمپ کو میسج ایسا نہ چلا جائے. لیکن جو کچھ 10 مئی کو جنگ والے دن ہوا ہے اور اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہو چکا ہوا ہے، ہمارے لیے تو اس سینس میں بہترین کام ہوا کہ صرف مطلب لوگ نہیں کر رہے بات، لیکن ٹرکی ہمارا دوست ہے، اس کا 15% ٹیرف لگا ہے ٹیکسٹائل کی، اور کئی چیزوں میں ہماری کمپٹیشن امریکہ میں اگر ایکسپورٹ پہ آئے گا تو ٹرکی کے ساتھ آ جائے گا، اور وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا آئے گا. باقی ٹھیک ہے 1% 2% سے انڈیا کی ہزیمت ہوئی ہے، لیکن ہمیں اپنے پازیٹیو سائڈ کو دیکھنا ہے، اپنی نیگیٹو کو دیکھنا ہے. وہ انڈیا کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے ٹرمپ کر رہا ہے، وہ کرے نہ کرے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں اگر ٹیرف ٹھیک مل رہے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں اور راستے لینے چاہیے. جو وہ آئل کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ایکسپلوریشن کے اوپر کسی گپ شپ کے علاوہ عملی طور پہ کام ہونا چاہیے، منرلز پہ ہونا چاہیے. 78ویں سالگرہ ہماری آ رہی ہے اور ہم کبھی 50 سال اس میں اتنے ہیں کہ جی ایران ہمارا تیل
استعمال کر رہا ہے اور ہم پابند ہیں کہ بھائی چارہ ہے، کوئی معاہدہ ہے، نہیں ہے کہ جی وہ ہم نے نہیں نکالنا، ڈرل نہیں کرنا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ایران کو اپنا کرنا ہے، ٹرکی کو اپنا کرنا ہے. ہمیں منرلس جو ہم تو عام سنگ مرمر بارود سے اڑا کے پہاڑ اور لیتے ہیں، جو کٹا پھٹا بچتا ہے وہ بڑے مہنگے داموں بیچ لیتے ہیں. جو مشینری آئے گی بلین آف ڈالرز کی آنی ہے، منرلس کے لیے بھی، ان سب پہاڑوں کو چیک کرنے کے لیے بھی. تو اگر کچھ نکلے گا تو اگر جو اس قوم کے مقدر میں اچھی بات ہوگی تو وہ نکل آئے گا نا. ہمیں جانا چاہیے اس بات پہ. اس بحث میں پڑ جاتے ہیں ہم، بالکل. یہ جی اس کو فائدہ ہو جائے گا. بھائی جو بھی نکلے گا ریکارڈ سے جو نکلنا ہے وہ پاکستان کے لیے ہے نا، بلوچستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے. تو ہمیں اس طرح پازیٹیو سینس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ آئیں اور انویسٹ کریں، اور جب یہ کریں گے انویسٹ، پیسے لائیں گے تو ہمارے لیے تو بہتری آنی ہے نا. یس. آپ کو اپنا انفراسٹرکچر اور اپنی تنظیمیں، جیسے سعودی عرب وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح نا آپ کا پلان کیا ہے. تو ہمیں اپنے پلان تیار کرنے چاہیے بغیر کسی رکاوٹ کے. بالکل ٹھیک ہے. سولنگی صاحب، سر آخری کنکلوژن میں کرنا چاہ رہا تھا. سر تحریک انصاف ٹرولنگ کر رہی ہے اس پہ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے بالٹی ڈال کے تیل نکالنا تھا کنویں سے، اور وہ آ رہا ہے اور آ کے تیل آپ کو لے کے بھاگ جائے گا. تو سر یہ تحریک انصاف کا جو ایک طرز عمل ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ریاست اور سیاست کو الگ الگ نہیں کرتے، اس معاملے کے اوپر بھی ٹرولنگ سوشل میڈیا کے اوپر کافی دیکھنے میں آئی ہے. سر اس چیز کا سدباب کیا ممکن ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ جو خان صاحب کراچی کے قریب سمندر سے جو دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ جو ملنے ایکڑا کی ون جو سے. نوید سنا رہی ہے، تو وہ ویڈیو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے پاس جو ہے وہ لوپ کی شکل میں تیز آواز میں چلائی جائے تاکہ ان کی جو تفریح طبع جو ہے اس کا انتظام ہو. کیونکہ آج کل وہ شکایت کرے کہ مجھے ٹی وی دیکھنے نہیں دیا جا رہا، تو ان کو ان کے اپنے بیانات جو ہے وہ سنوائیں. دیکھیں پاکستان کے اندر تیل، گیس، معدنیات جو کچھ بھی ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی دیکھیں آپ ملکیت ہیں. سولنگی صاحب بھی آج ٹرولنگ نکلے کر رہے ہیں ان کی. سولنگی صاحب آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں، رانا صاحب کا خیال ہے یہ. نہیں، دیکھیں جو پاکستان کی چیزیں یہاں پر حکمران آئیں گے، تبدیل ہوں گے، لیکن یہ چیزیں ہماری ہیں. شیل گیس پاکستان کے اندر بین الاقوامی سرویز ہیں. پاکستان کے اندر منرلز گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں ہیں. اس وقت سندھ میں پاکستان کا سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے اور تیل کے ذخائر ہیں. تو جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہم اس کی تلاش کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو بہتر نہ کریں. باقی یہ جن لوگوں نے صرف تبرے کرنے ہیں اور مذاق اڑانا ہے ان کو کرنے دیں، تاریخ ان کا مذاق اڑا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا.